اسی خطے میں ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے ممالک بھارت کے روپ میں دنیا کی بڑی اور ابھرتی معیشت بن چکے، لیکن پاکستان کے عوام، پاکستان کا عام آدمی، مزدور، غریب آج بھی بھوکے پیٹ، ننگے پاؤں اور بغیر کسی چھت کے گزارا کر رہے ہیں۔ لیکن کب تک؟ اپنی غلطیوں سے سیکھو۔ ٹھیک، مجھے یہ بتائیں کہ نریندر مودی کی کتنی پراپرٹیز ہیں ملک سے باہر؟ نہرو سے لے کے اب تک مجھے کوئی بتائیں کہ وہ کیوں ان کی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہے، کیوں وہ خوددار انڈیا کی رسپیکٹ ان کی فورن پالیسی سے اب سے نہیں ہے، دیر سے، کیونکہ وہ نان الائنڈ رہے ہیں، وہ پالیسی بناتے ہیں، روس سے بھی بناتے ہیں، امریکہ سے بھی انہوں نے اپنا تعلق، آج چائنا سے ٹریڈ کر رہے ہیں، آج روس سے چیزیں خرید رہے ہیں، روس سے تیل، یعنی دیکھیں ایک خوددار قوم ہے، لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں۔ انڈیا جب فورن پالیسی بناتا ہے کہتا ہے میرے یہاں ملک میں غربت ہے، میں نے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ پاکستان کے آغاز سے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا گیا، کبھی سستی روٹی، کبھی انکم سپورٹ پروگرام، کبھی پیلی ٹیکسی، کبھی قرض اتارو ملک سنوارو، کبھی کامیاب جوان پروگرام، تو کبھی احساس پروگرام جیسے پروجیکٹس لائے گئے، لیکن پاکستان کے مزدور، غریب اور عام آدمی کے حالات نہیں بدل سکے۔ آج بھی غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے، آج بھی مزدور کو جب اجرت ملتی ہے نا تو وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس سے اپنے جسم کو ڈھانپے یا پھر پیٹ کی بھوک کو مٹائے، خود کھائے یا اپنے بچوں کو کھلائے۔ کہیں باپ اپنے بچوں کو بازار میں بیچنے پر مجبور ہے تو کہیں ماں اپنے بچوں کو زہر دے کر ان کی بھوک ہمیشہ کے لیے مٹا دیتی ہے، مگر نعرہ آج بھی وہی لگایا جا رہا ہے، اور اسی طرز پر عوام کو ہمیشہ کی طرح پاگل بنایا جا رہا ہے، بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ اقتدار و طاقت کے ایوانوں میں سیاستدانوں کا لبادہ اوڑے شیطانوں سے کب تک اس ملک کا، اس کے غریب عوام کا جو استحصال ہے وہ ایسے ہی ہوتا رہے گا؟ کب تک غریب اس چکی میں پستا رہے گا؟ اور کیا کوئی مسیحا کبھی ان غریبوں کے حالات بدلنے کا سوچے گا بھی؟ اور IMF تو ہاتھ سے گیا، اور تو جو ڈالر ہے وہ بھی، اگر یہ جو وزیر خزانہ وزیر مال کہہ لیں ڈالر کو مصنوعی طور پر نہ روکتے تو آج یہ 250 پر ہوتا، لیکن اب ان سے سوال کون کرے، کون پوچھے ان سے؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ جی IMF جو ہے وہ ناک سے لکیریں کھجوا کر بھی قرضہ کیوں نہیں دے رہا آخر؟ اس کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے۔ دراصل جو ہمیں چاہیے وہ قرض نہیں ہے، وہ مرض ہے، اور مرض بھی ایسا ہے جس کی جو دوا ہے وہ ملک کے لیے وبا بنی ہوئی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حکومت پرانے اور نئے قرضے اور ان پر جو سود ہے وہ لوٹا بھی پائے گی، یہ ہے IMF کا سب سے بڑا خدشہ۔ اور ابھی جو فوری مسئلہ ہے 6 ارب ڈالر کا ہے، جس کے بعد کہیں جا کر IMF 1 ارب ڈالر کی جو ننھی سی ایک قسط ہے وہ جاری کرے گا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات نے ملا کر آدھے پیسوں کا وعدہ تو کر لیا ہے، اور جو باقی جو آدھے ہیں اس کا مسئلہ جوں کا توں برقرار ہے، لیکن اس کے باوجود ڈار صاحب پھر یہی تاثر دیتے پھر رہے ہیں کہ بس جی چٹکی بجاتے ہی جو IMF ہے وہ قرضہ دینے ہی والا ہے۔ اور تیسری بار وزیر خزانہ کی کرسی پہ بیٹھنے والے یہ ڈار صاحب شاید یہ نہیں سمجھتے کہ کاروبار جو سرمایہ کار کے لیے جو اعتماد بناگوزی جو ایک کے بعد ایک جھوٹے دعووں سے ختم ہو چکا ہے، بہتر شاید یہی ہوگا جو معاشی مینیجرز ہیں نا، یہ مینیجرز عوام اور بزنس مین سے سچ بولیں، جو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں نا یہ نہ دکھائیں، اور حقیقی جو خوشحالی ہے نا وہ لانے کے لیے اب چند اقدامات کر لیں، پہلے نہیں کیے تو۔ کیا ہمیں نہیں پتا کہ 10 کروڑ لوگ ہمارے ایک دم متاثر ہوتے ہیں جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں؟ تو میں نے تو یہ دیکھ کے جب بات کی تھی صدر پوٹن سے، میں نے کہا ہمارے 5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اوپر سے اگر آپ مہنگائی آتی ہے تو اگلے 5 کروڑ لوگ وہ بھی نیچے آ جاتے ہیں، اس لیے ہمیں سستا تیل چاہیے۔ ہماری 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی اس کے اوپر، یعنی اور بھی چیزیں تھیں۔ تو آتے ساتھ ہی جناب باجوہ صاحب نے جا کے کہہ دیجیے کہ ہم روس کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ بھئی ہندوستان نہیں کنڈیم کر رہا، جو امریکہ کا اعلیٰ یہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں جا کے؟ اور میں اکیلی ہم نے سارے فورن سیکٹریز کو بٹھایا تھا جو ریٹائرڈ تھے، ہم نے پورا ڈسکس کر کے پلان کر کے اپنی فورن پالیسی کہ ہم نان الائنڈ رہیں گے، ہم نیوٹرل رہیں گے۔